رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہامی مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی اللہ وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ مؤمنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، یہ مجلس عزا میرے برادر عزیز جناب سید نسیم رضوی صاحب کی جانب سے برگزار کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت جلدی ایام عزا کے یہ دن اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو جائیں گے۔ بس بہت ہی مختصر اور کم وقت بچا ہے کہ ہم فرش عزا پر بیٹھ کر یا آن لائن مجلس سن کر شہدائے کربلا کا غم منائیں اور اس کا پرسہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ دن اگرچہ ایام عزا کے اعتبار سے مکمل ہو رہے ہیں، لیکن پورا سال ہمارے لیے کل یوم عاشوراء کے تحت حسین کو یاد کرنے کا دن ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے جو صدائے استغاثہ بلند کی تھی، کیا وہ آواز، کیا وہ صدا فقط کربلا کے صحرا تک محدود تھی؟ کیا زمانے کے اعتبار سے عاشور کے دن تک محدود تھی؟ یا یوں کہا جائے کہ 10 محرم سن 61 ہجری تک وہ آواز محدود تھی؟ اور اگر مساحت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا فقط عرض کربلا تک حسین کی یہ آواز تھی کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے؟ نہیں عزیزو، حسین کی آواز
نہ زمین سے محدود ہے، حسین کی آواز نہ زمانے سے محدود ہے۔ حسین ایک آفاقی شخصیت کا نام ہے، اور آفاقی شخصیتوں کی باتیں جو ہیں اسے نہ زمین محدود کر سکتی ہے ان باتوں کو، اور نہ ہی زمانہ محدود کر سکتا ہے۔ حسین کربلا میں جو یہ آواز دے رہے تھے کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے، یہ آواز امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی آج بھی گونج رہی ہے۔ حسین، ان کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ کون سی مدد مانگ رہے تھے؟ وہ کون سی مدد کا مطالبہ کر رہے تھے؟ آواز استغاثہ کے ذریعے حسین کس طرح کی مدد چاہ رہے تھے؟ عام طور سے ایسے ماحول میں جب جنگ کا میدان ہو اور وہاں پر مدد کا مطالبہ کیا جائے تو فوراً ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سامنے والا اپنی جان کے لیے آواز بلند کر رہا ہے، مجھے بچا لو یعنی میری جان بچا لو، میری مدد کرو یعنی میری جان بچا لو۔ کیا معاذ اللہ امام حسین یہی کہنا چاہتے تھے؟ وہ حسین جس کا 18 سال کا جوان علی اکبر زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ کر جام شہادت نوش کر چکا ہو، وہ حسین جس کا اصغر 6 مہینے کا اصغر حسین ہی کی آغوش میں، حسین ہی کی گود میں تیرے سے شعبہ کا نشانہ بن چکا ہو، وہ حسین جس کا عباس شہید ہو چکا ہو، جس کا قاسم دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، جن کے چاہنے والے، جس حسین کے چاہنے والے دنیا سے چلے گئے ہوں، وہ حسین زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ اسے زندگی کی کیا تمنا ہے؟ اور اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو، یہ سارے واقعات نہ بھی ہوئے ہوں، تو حسین کبھی بھی زندگی کی تمنا تھوڑی کریں گے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تو یہ حسین آواز استغاثہ کیوں بلند کر رہے تھے؟ ایک سوال ہے، حل من ناصر ینصرنا کی آواز کیوں بلند کر رہے تھے؟ کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے۔ امام حسین یہ آواز کیوں بلند کر رہے تھے؟ ایک سوال ہے، ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ حسین کون سی مدد چاہ رہے تھے؟ حسین کو مدد کی ضرورت ہے، اور کس انسان میں یہ مجال ہے، یہ ہمت ہے کہ وہ حسین کا ناصر بن جائے، وہ حسین کی مدد کرے۔ یاد رکھیے گا، ہمیں تو یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ حسین مدد کا مطالبہ کر رہے ہیں، آئیے حسین سے بڑی ایک ذات ہے، وہ بھی مدد کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ خدا حسین ہے، وہ خالق حسین ہے، وہ رب حسین ہے۔ آواز دے رہا، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ لیجئے، ابھی تک ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ مدد حسین کی کیسے کی جائے، کیا حسین کو مدد کی ضرورت ہے؟ لیکن اب تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، اور کوئی مسلمان اسے جھٹلا نہیں سکتا کہ پروردگار کہتا اگر تم میری مدد کرو گے، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ بھائی ہمارے اعتبار سے مدد کا تصور روٹی کپڑا اور مکان کے درمیان محدود ہے، لیکن پروردگار عالم تو نہ اسے روٹی کی ضرورت ہے، نہ کپڑے کی ضرورت ہے، نہ مکان کی ضرورت ہے۔ اس کے پاس شکم نہیں ہے کہ اسے روٹی کی ضرورت پڑے، اس کے پاس جسم و جسمانیات نہیں ہے کہ اسے کپڑے کی اور مکان کی ضرورت پڑے۔ اور خدا تو کہتا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب کے سب محتاج ہو پروردگار کے،
اور بے نیاز تو فقط اور فقط ذات باری تعالیٰ ہے، جو ذات کبھی بھی کسی کی محتاج نہیں ہو سکتی ہے، وہ ذات پروردگار ہے۔ اور مدد ہوتا یہ ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مدد کون مانگتا ہے؟ جو محتاج ہوتا ہے۔ تو پروردگار تو محتاج نہیں ہے، تو اگر پروردگار غنی ہو کر، بے نیاز ہو کر مدد کا مطالبہ کر سکتا ہے، تو حسین بھی مظہر صفات پروردگار ہیں، ان میں بھی یہ استغنا والی، بے نیاز ہونے والی صفت پائی جا رہی ہے، اور وہ بھی مدد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو جو مدد ہم اللہ کی کر سکتے ہیں، وہی مدد ہمیں حسین کی کرنی ہے۔ میری بات انشاءاللہ آپ تک پہنچی ہوگی کہ جو مدد ہمیں اللہ کی کرنی ہے، وہی مدد ہمیں حسین ابن علی کی کرنی ہے۔ تو پروردگار کی مدد کیسے کی جائے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمیں پروردگار کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا۔ وہ راستہ جو پروردگار نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ہمیں دکھایا ہے، بتایا ہے، ہمیں اس راستے کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور حسین کربلا میں یہی مدد مانگ رہے تھے جو پروردگار نے مانگا۔ حسین کا راستہ وہی راستہ ہے جو خدا کا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے جس کی تبلیغ آدم سے لے کر خاتم نے کی۔ یہی وہ راستہ ہے جسے امام حسین دکھا رہے تھے کربلا میں۔ کربلا کی سرزمین پر حسین نے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ اس لیے محبت حسین کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم واقعاً حسین سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم واقعاً حسین سے پیار کرتے ہیں، تو ہمیں حسین کی آواز پر لبیک کہنا ہوگا۔ حسین نے کربلا میں کہا تھا، حل من ناصر ینصرنا، اور اللہ نے قرآن میں کہا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اس کا جواب، بہت امپورٹنٹ بات میں کہنے جا رہا ہوں، پوری توجہ کیجئے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے۔ تو ان تنصروا اللہ ینصرکم کے ذریعے سے جو اللہ نے آواز بلند کی، اس کا جواب ہم حاجی کی شکل میں یا جب عمرہ کرتے ہیں تو اس شکل میں مکے میں دیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک اللہم لبیک۔ یہ جو لبیک کی آواز ہم بلند کر رہے ہیں، اصل میں قرآن میں پروردگار عالم نے ہم سے مدد کا مطالبہ کیا تھا، اور لبیک کی آواز دے کر ہم بتا رہے ہیں کہ پروردگار ہم تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ البتہ وہ مدد نہیں جس کا تصور ہم اور آپ کرتے ہیں۔ یعنی کیا مقصد؟ راہ پروردگار کو اختیار کر کے، یعنی اگر کوئی اللہ کے راستے پر چل رہا ہے تو وہ اللہ کی گویا مدد کر رہا ہے، اس بے نیاز پروردگار کی مدد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنیں، اور حسین نے 10 محرم کو عصر عاشور یہ آواز دی تھی کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میری نصرت کرے، میری مدد کرے۔ حسین نے جو آواز استغاثہ بلند کی تھی، آج ہم جب کربلا معلیٰ پہنچتے ہیں یا فرش عزائے حسین پر آتے ہیں تو لبیک یا حسین کی آواز بلند کر کے حسین کی آواز استغاثہ کا گویا جواب دیتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم یہ بات تھی جسے میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیا۔ محبت خدا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لبیک اللہم لبیک کہیں، اور محبت حسین کا تقاضا یہ ہے
کہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی آواز بلند کریں۔ حسین آج بھی آواز دے رہے ہیں۔ اگر ہم واقعاً محبت کرتے ہیں تو محبت کے کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں، ڈیمانڈ، تقاضے، مطالبہ۔ محبت کرنے کے بعد جو جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ عزیزو، محبت حسین کیا ہے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ یہ کہنا پڑا معصوم کو، حل الدین الا الحب، دین محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیا پیاری بات ہے، دین میں صرف اور صرف محبت ہے، محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ پروردگار سے محبت ہے۔ مجلس کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حسین سے محبت ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، ہم آفس کیوں جاتے ہیں؟ رزق اور روزی حاصل کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے۔ ان کی روزی کے لیے ہم 8 گھنٹہ کم سے کم محنت کرتے ہیں، ہارڈ ورک کرتے ہیں، سخت کام کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ صرف محبت ہے۔ اس لیے جناب بہت ہی پیاری داستان ہے جناب سعید ابن عبداللہ حنفی۔ یہ کون ہیں؟ یہ امام حسین کے وہ چاہنے والے ہیں جناب سعید، کہ جنہوں نے امام حسین سے کہا تھا مولا نماز آپ پڑھائیں۔ ہم سعید بھی آگے بڑھے، زہیر بھی آگے بڑھے، دونوں نے کہا کہ مولا جو بھی تیر آئے گا اسے ہم اپنے سینے پر لیں گے، آقا آپ نماز پڑھائیے۔ یہ وہ امام ہے جو کربلا میں ایسی امامت کر رہا ہے کہ تاریخ بشریت ایسی امامت کو پیش نہیں کر سکتی ہے۔ مجھے 2 ہی نماز بے مثال نظر آئی۔ ایک نماز وہ جو مسجد اقصیٰ میں ہوئی، جسے پیغمبر نے پڑھایا اور ارواح انبیاء نے وہ نماز پڑھی، اور ایک دوسری نماز جماعت ہے جو حسین نے کربلا کے میدان میں پڑھی۔ یہ 2 نمازیں بالکل مختلف ہیں، یہ 2 نمازیں بالکل الگ ہیں جو حسین مظلوم نے کربلا کے میدان میں پڑھی۔ سعید آگے آئے، مولا ہم حاضر ہیں، ہمارا سینہ چھلنی ہو جائے لیکن آپ کی نماز پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات میں نے کہہ دی، البتہ میری بات تھوڑی ہے یہ سعید کہہ رہے ہیں مولا آپ نماز پڑھائیے، میں موجود ہوں۔ زہیر ابن قین کہتے ہیں میں موجود ہوں۔ یہ 2 حسین کے جانباز ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ان کے پیر کے نیچے کی مٹی مل جائے تو ہم اسے سرمہ چشم بنا لیں گے۔ اتنا بڑا انسان ہے کہ اس کے لیے لفظ بڑا بھی چھوٹا نظر آ رہا ہے، اتنا عظیم انسان ہے کہ اس کے لیے لفظ عظیم بھی بہت مختصر ہے۔ آسان کام ہے، تیر آ رہا ہو اور انسان اسے اپنے سینے پر لے لے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ ایک معمولی سا چاقو بھی اگر ہماری طرف آتا ہے تو ہم ہٹ جایا کرتے ہیں۔ یہ سبزی ترکاری کاٹنے والا یہ جو چاقو ہے، یہ اگر آتا ہے تو ہم جو ہیں کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ اس اپنے بدن کو، اپنے جسم کو، خود کو ہٹا لیتے ہیں اس سے بچانے کے لیے۔ عزیزو، تیر آ رہے ہیں، تیر، اور وہ بھی کہاں، سینے پہ لگ رہے ہیں۔ سعید نے بھی تیر کو لیا اپنے سینے پر، زہیر نے بھی لیا۔ کہتے ہیں کہ ایک عالم دین نے خواب دیکھا اور خواب میں انہوں نے جناب سعید کو دیکھا۔ ایک سوال کیا، سعید
تمہارے سینے پہ اتنے تیر 12-13 تیر آ کر لگے، تمہیں درد نہیں ہوا؟ سعید نے کیا خوبصورت جواب دیا، اللہ اکبر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں جناب سعید پہ۔ سعید کہتے ہیں مولا، سعید کہتے ہیں عالم دین سے عالم دین، تیر لگا ضرور، درد بھی ہوا لیکن احساس نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ پوچھا عالم دین نے کہ سعید وہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ کو تیر لگا، درد ہوا اور احساس نہیں ہوا؟ تو جناب سعید نے کہا اس کی ایک ہی وجہ ہے، حب الحسین، حسین کی محبت، محبت حسین کی بنیاد پر تیر ہمارے سینے پر لگا، ہمیں احساس نہیں ہوا۔ حسن یوسف جب سامنے تھا تو مصر میں عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، درد ہوا ہوگا لیکن انہیں احساس نہیں ہوا۔ جب یوسف گزر گئے تب یہ دیکھا کہ انگلیاں جو ہیں اس سے خون نکل رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی انگلیاں کاٹ چکی تھیں۔ ان سے پوچھا گیا کیوں، ایسا کیسے ہو گیا؟ کہا حسن یوسف کو دیکھنے میں اتنا مہو ہو گئے تھے کہ ہم کو احساس درد نہیں ہوا۔ حسین کی محبت بھی ایسی ہی ہے عزیزو، درد ہوا ہوگا، احساس نہیں ہوا۔ جذبہ ایسا ہونا چاہیے، واقعاً ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس جذبے کو سلام کرتے ہیں۔ کیا جذبہ ہے جناب سعید کا، جناب زہیر کا، دونوں کو ہمارا سلام ہو۔ جب امام حسین کی نماز ختم ہو گئی، سعید زمین پہ گرے، ایک طرف سعید ہیں ایک طرف زہیر ہیں۔ امام حسین نے پوچھا، امام حسین سے پوچھا جناب سعید نے، حل وفیتو یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول، اے حسین ابن علی، کیا ہم نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر لیا؟ ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ مولا جب تک جو ہے جان میں جان تھی ہم نے آپ کی نماز پر آنچ نہیں آنے دیا۔ زہرقین نے بھی یہی کہا کہ ہم نے حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ حسین نے کیا جملہ کہا، نعم وفیتا یا اخی، ہاں تم نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر لیا۔ اور کیا اچھی بات کسی نے کہی کہ پہلے ایک حدیث سن لیجئے، اس کے بعد میں یہ بات کہوں گا کہ الکریم اذا وعد وفا، کریم جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کر دیتا ہے۔ سعید اور زہیر نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ جب تک تیر آتے رہے سعید و زہیر تیر کو روکتے رہے۔ محبت اسی کو کہتے ہیں۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان سامنے والے کے سامنے سرنڈر کر دے۔ اگر محبت واقعی ہے تو، اگر محبت مخلص ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، اگر محبوب مخلص ہے اور محبت میں اخلاص پایا جا رہا ہے تو پھر جان کی اہمیت نہیں ہے، اور جب جان کی اہمیت نہیں ہے تو مال کی اہمیت بھی کیسے ہوگی؟ یہی وجہ ہے عزیزو کہ حسین جب عصر عاشور دشمنوں کے مقابلے میں آئے ہیں، تلوار کو نیام سے نکالا ہے، تو جہاں حسین نے عباس کو یاد کیا، علی اکبر کو یاد کیا، وہاں اپنے اصحاب کو بھی یاد کیا۔ اب تلوار کو نکالا اور حملے کر رہے ہیں دشمنوں پر، ٹوٹ پڑے حسین، فرزند فاتح خیبر، تلوار کو نیام سے نکالے ہوئے اور حملہ کر رہا ہے، اور ایک صحابی کو یاد کر رہا ہے، حبیب اب 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو۔ زہیر، سعید، ابو ثمامہ، ایک ایک کا نام حسین لے رہے ہیں، مسلم ابن اوسجا ایک ایک کا نام لے رہے ہیں اور جنگ کر رہے ہیں۔ حسین کو کتنا ناز ہے اپنے ساتھیوں پر، حسین کو کتنی محبت ہے اپنے ساتھیوں سے۔
ہاں عزاداروں، میں نے اس کے پہلے بھی جو مجلس پڑھی ہے اس میں تذکرہ جناب سعید اور زہیر کا کیا تھا، لیکن آج میں نے چاہا کہ اسے مکمل کر دوں۔ مختصر تذکرہ ہوا تھا، آج پوری داستان آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ عزاداروں، ایام عزا ختم ہو رہے ہیں۔ زینب کی تمنا یہی ہے کہ حسین کی مجلس پوری دنیا میں ہو، کائنات میں ہو، ہر طرف حسین کی فرش عزا بچھے، اور وہ تمنا زینب کی پوری بھی ہو رہی ہے۔ کائنات کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پر حسین کا نام لینے والا کوئی موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، یہ قافلہ جو مدینے سے کربلا پہنچا تھا، وہ کربلا سے شام پہنچا، اور عزادارو شام سے یہ قافلہ جو ہے مدینہ بعد میں گیا، کربلا پہلے آ گیا۔ جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تھا تو زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی، ام کلثوم کے سر پہ چادر نہیں تھی، رقیہ کے سر پہ چادر نہیں تھی، ام رباب کے سر پہ چادر نہیں تھی، لیکن اب عماریہ بھی ہیں، اب سر پہ چادر بھی ہے، اب اہل حرم جو ہے کربلا پہنچ رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ جب بیویاں کربلا پہنچی ہوں گی تو ان کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، بس میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب ام لیلہ کربلا پہنچی ہوں گی تو ام لیلہ کو ان کا اکبر یاد آ گیا ہوگا، ام فروہ جب کربلا کی سرزمین پر پہنچی ہوں گی تو انہیں اپنا قاسم یاد آ گیا ہوگا۔ ہاں عزادارو، اور ام رباب جب کربلا پہنچی ہوں گی تو انہیں اپنا علی اصغر یاد آ گیا ہوگا۔ بیویوں نے خود کو ہماری سے زمین پر گرا دیا۔ عزادارو، عجیب منظر سامنے آیا۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں جو قبر حسین پر بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے ہیں کہ قبر حسین سے آواز آتی ہے، اے جابر ذرا میری قبر سے دور ہو جاؤ کیونکہ میری بہن زینب آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا پردے کا خیال، جناب حبیب قبر سے دور ہو گئے، ایک گوشے میں ایک کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام سجاد کو معلوم ہوتا ہے کہ رسول کا صحابی جابر آیا ہے۔ امام سجاد نے ملاقات کی، خود گئے ان سے ملنے کے لیے۔ جناب جابر چاہتے ہیں کہ امام سے معانقہ کر لیں، گلے لگا لیں۔ ایک مرتبہ آواز دی، جابر ایسا نہ کیجئے، مجھے گلے نہ لگائیے۔ جناب جابر کہتے ہیں وجہ کیا ہے، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کہا نہیں جابر، کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک میرے گلے میں طوق خاردار تھا، آج بھی زخم باقی ہے، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، جناب رباب ہیں، ام کلثوم ہیں، ام لیلہ ہیں، ام فروہ ہیں، ہر ایک غم منا رہا ہے، عزاداری ہو رہی ہے، گریہ وزاری ہو رہی ہے۔ آج کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے، آج کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ جناب رباب جب قبر پہ آئی ہوں گی، والی و وارث کی قبر پہ، حسین کی قبر پہ آئی ہوں گی تو ایک جملہ کہا ہوگا، اے والی و وارث، اے حسین ابن علی، رباب بہت شرمندہ ہے، آپ کے دو بیٹے میرے پاس تھے، ایک علی اصغر تو عاشور کے دن شہید ہو گیا، لیکن سکینہ کی ہم حفاظت نہ کر سکے، ہائے میری سکینہ، زندان شام میں گھٹ گھٹ کر اس نے دم توڑ دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من
ذریت الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔